بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قادری۔ سورج نکلتے وقت 7 دن لگاتار یہ عمل کریں۔ 5 لاکھ کا قرض اتر گیا، آج الحمدللہ کروڑپتی ہوں۔ قرضوں کے حوالے سے ہم نے پیچھے بھی گزشتہ کچھ ویڈیوز دیے اور اس حوالے سے ایک بھائی نے یہ بتلایا کہ مصعب کہ آپ کا دیکھا میں نے قرضوں کے حوالے سے اور بڑا اچھا فیڈ بیک تھا، لیکن میں آپ کے ساتھ اپنا ایک واقعہ شیئر کروں۔ بہت سارے لوگ واقعات اور یہ چیزیں بتلاتے ہیں، تو ان میں پھر دیکھا جاتا ہے کہ جو انتہائی پاورفل ہو وہ آپ کے سامنے میں شیئر کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے بتایا کہ مثلا کہ کچھ سالوں پہلے کہ میں قرضوں کے اندر انتہائی ڈوبا ہوا تھا اور کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، کچھ اسباب بھی نظر نہیں آتے تھے، کیونکہ مجھے ایک اپنے کاروبار میں کام میں اتنا بڑا لاس ہوا تھا کہ میں وہ جب وقت سوچتا ہوں نا تو میرا جسم کانپ جاتا ہے، یعنی وہ جو حالات تھے۔ اور ایسا وقت بھی آیا کہ میں نے اپنی زندگی کو ختم کرنے کا بھی منصوبہ بنا لیا، بس اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا، اس نے کسی طریقے سے مجھے بچایا، لیکن میں اپنے آپ کو اپنی طرف سے ختم کر چکا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے یہ والا عمل کہیں دیکھا تھا، پڑھنا شروع کیا اور میں نے اس کو ٹائم فریم سے ہٹ کے پڑھا، یعنی مجھے نہیں پتا تھا کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ جو میں نے پوسٹ دیکھی تھی وہ یہی تھا کہ اس کو آپ پڑھیں، اس سے آپ کا قرض اتر جائے گا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کو پڑھتا رہا۔ اب کتنا ٹائم گزرا، کتنا عرصہ گزرا مجھے نہیں پتا، لیکن حالات فوری طور پر بدلنا شروع ہو گئے۔ آج الحمدللہ پہلے سے بڑا ایک کاروبار سلسلہ میں چلا رہا ہوں، اور اب قرضوں میں نہیں ہوں، لیکن لوگوں کو قرضے دیتا ہوں، وہ قرض حسنہ دیتا ہوں کہ یار میں ایک وقت گزار چکا۔ اب یہ عموماً ہوتا ہے کہ جو شخص ایسا وقت گزار چکا ہوتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ دوسرا اس وقت کے اندر کیسی اس کی کیفیت ہوگی۔ اب جو بندہ بچپن سے ہی سونے کا چمچ لے کے پیدا ہو تو اس کو کیا پتا کہ تنگ دستی کیا ہے، محتاجی کیا ہے، 1 روپے کی کیا ویلیو ہے، جو اس چیز سے گزرے ہوتے ہیں۔ اب اس لیے میں نے دیکھا گیا کہ اگر آپ ایک چیز دیکھیں، میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ مڈل یا چھوٹے طبقے کے اندر جائیں تو ان کے دل میں نے بہت کھلے دیکھے۔ یہ میں اپنے پرانے ایک ٹائم تھا، مدرسے میں ہم پڑھتے تھے تو وہ اکثر دعوت وغیرہ پہ جاتے تھے، ختم لوگ کرواتے تھے، تو ہمارا ہوتا تھا کہ چلے 10 لڑکے چلے گئے ہیں، 12 لڑکے چلے گئے ہیں، کچھ کھا پی کے آ جائیں۔ تو ایک دفعہ ہم گئے تو ہمارے ساتھ وہ لڑکے، یہ آج سے تقریباً سمجھے 20 سال پہلے کی بات ہے، تو وہ مجھے ازبار اس لیے یاد ہے کہ وہ حالات ہی ایسے تھے۔ تو ہم چلے گئے تو وہ انتہائی امیر لوگ تھے، اور اس وقت ان کے گھروں کے اندر ہم نے جب انٹر ہوئے تو مطلب گاڑیاں پراڈو اور یہ چیزیں، اس وقت کی ہائی جو کلاس گاڑی تھی، وہ باقاعدہ ایک بنگلہ ٹائپ کا تھا۔ تو ہم گئے تو ایک خوشی تھی، ہم نے کہا یار آج تو بڑا کمال ہو گیا، صحیح مطلب کچھ اچھا کھانے کو بھی ملے گا، کیونکہ ایسی ایک ہوتا تھا، اور یہ میرا نیا ایکسپیرینس تھا، یعنی فرسٹ ٹائم میں کسی بڑے گھر میں جا رہا تھا۔ تو ذہن میں تھا کہ یار اتنے بڑے گھر میں جا رہے ہیں تو بڑا اچھا کھانے کو بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ تو جب ہم نے وہاں پہ پڑھا، ہم سے قرآن پورا انہوں نے پڑھایا، سارا کچھ کیا۔ اس کے بعد ہمیں جب آنکھیں ہماری کھلا، اب دن کا ٹائم تھا اور یہ کوئی سمجھے 11:30 12 بجے کا، اور اسی ٹائم ہمارا جو مدرسہ تھا وہاں پہ ہم کھانا وغیرہ کھاتے تھے۔ اب جب ہم وہاں پہ بیٹھے ہیں اور کھانے کا ٹائم تھا، ہم نے کہا کوئی اچھا کھانا آئے گا۔ اب انہوں نے دن کے 12 بجے ہمیں چائے اور بسکٹ پیش کیا۔ وہ ایک چھوٹی سی پلیٹ ہوتی ہے جس کو ہم پلس وغیرہ بولتے ہیں، 3 4 بسکٹ رکھے ہوئے اور ساتھ ایک چائے ہم سب کے آگے رکھا۔ ہم نے جب وہ دیکھا ہماری آنکھیں کھلی رہ گئی۔ ہم نے فٹافٹ، چائے گرم تھی جیسی بھی تھی، وہ کی ایک بسکٹ اٹھایا اور بھاگے مدرسے کی طرف۔ کیوں بھاگے؟ کہ یار وہاں پہ بھی کہیں کھانا نہ ختم ہو جائے، کیونکہ اگر 12 بجے کھانا ختم ہو گیا پھر رات 8 بجے جا کے کھانا ملنا ہے، تو وہ بڑا لمبا ٹائم تھا۔ لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں پہ جو ہمارا جو کھانے والی جگہ تھی اس کو تالے وغیرہ لگ چکے تھے، ختم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار یہ ہاتھ میرے کہ غریب گھر ہوا تو مجھے ضرور کہ بلا لینا، امیر گھر کے اندر ہم نے کھانے کے لیے کبھی نہیں جانا۔ اور جب غریب کے گھر جاتے تھے اتنا ملتا تھا کہ جتنا ہم نے کھایا ہوا تھا تو اس سے زیادہ ہم بچا کے لے کے آتے تھے۔ اب کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک اور جگہ ہوا، ناشتے کے لیے ہم گئے تو انہوں نے، ہم 10 بندے تھے، ان میں 100 روپے کے انہوں نے چنے وغیرہ منگائے ہوئے تھے، اور ایک دفعہ دیکھ کے وہ گئے اور واپس آئے ہی نہیں، پھر ہم نے واپس آ کے خود سے ناشتہ کیا۔
تو یہ بات سے بات کہیں نکل جائے گی کہ جو امیر طبقہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا آئی تھنک ان کو پتہ نہیں ہوتا اس چیز کا، انہوں نے سارا چھوڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن جو جتنا لو طبقہ ہم نے دیکھا ہے اس کے اندر یہ ان کے دل بہت بڑے دیکھے ہیں، وہ اپنا سب کچھ لٹاتے ہیں، دیتے ہیں کہ جو ہمارے گھر آ رہا ہے جا رہا ہے وہ اچھا کھا کے جائے۔ تو یہ ایک ضمن بات آ گئی، تو وہ بات سے بات کہیں دور نکل جائے گی، لیکن یہ عمل آپ کے سامنے ابھی شیئر کرنے لگو۔ انشاءاللہ آپ کے بھی قرضوں کے معاملات جو ہے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اکاؤنٹ کو فالو کیجئے گا، چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور کیجئے گا، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں۔ اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس فیس بک پیج مفتی بلال احمد قادری، اس کو آپ نے فالو ضرور کرنا ہے، اور اجازت کے لیے کمنٹ میں آپ نے اللہ ضرور لکھنا ہے، اور خاص اجازت ہوگی ان لوگوں کو جس ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور مکمل اس ویڈیو کو دیکھیں گے، ان کو اس چیز کی مکمل طور کے اوپر جو ہے وہ اجازت ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے اس عمل کا، لیکن اس سے پہلے ایک چند لوگوں کے لیے ہم دعا کرتے جائیں گے، اور دعا ہی ایسی طاقت ہے کہ جس سے ہمارے وظیفے کے اندر مزید اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاورٹی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آج کی جو ہمارے پاس پہلے ہیں دعا والے، کہتے ہیں حافظ جی آپ میرے لیے دعا کریں، میری تمام مشکلات ختم ہو جائیں۔ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر اسباب پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل فرما دیں، اللہ تعالیٰ ان کی ذات ان سے خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ صحت والی، تندرستی والی، عافیت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بے حساب رزق، بے تحاشا دولت بھی ان کو عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے ہیں، کہتے ہیں اللہ پاک آپ کی دعاؤں کا سایہ ہمیشہ ہم پر قائم رہے، سب پر قائم رہے، اور آپ کی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ انہوں نے ہمارے لیے دعا کی، بہت خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ ایک بڑا پن ہے اور آپ کا ایک حسن ظن ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اللہ آپ کی بھی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا میرے حق میں، میری دعا آپ کے حق میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت والی، تندرستی والی، ایمان والی اور عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو محتاجی سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، اور ان بھائی نے جو بتلایا، ایک تو قرآن پاک کی ایک سورت بتلائی تھی، سورۃ الشمس 30ویں پارے کے اندر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، یہ پوری سورت ہے۔ اس کے ساتھ جو الفاظ تھے وہ اصل ہے، تو یہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، جب اشراق کا وقت ہوگا، اشراق کے نوافل پڑھنے ہیں تو آپ نے کوشش کرنا ہے سورج کی سائڈ پہ دیکھ کے، اگر دیکھ سکتے ہیں، نہیں بھی دیکھ سکتے تو اس سائڈ پہ سورج آپ کے سامنے ہو، یعنی کھلے چھت کے اندر آپ نے پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے، سورت شمس، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جب 7 مرتبہ سورت شمس پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف 111 مرتبہ یہ الفاظ پڑھنے ہیں جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہے ہیں، حم الامر وجاء النصر فعلینا لا ینصرون حامیم، یہ 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی، 7 مرتبہ سورۃ شمس، 111 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ العزیز وہ ذات آپ کو کروڑ پتی 100% کرے گا، جتنا آپ کا قرض ہے، ہزاروں میں، لاکھوں میں، کروڑوں میں ہے، انشاءاللہ دنوں کے اندر ضرور اتر جائے گا۔ ضرور عمل کیجیے گا، 3 دن، 7 دن، 11 دن، 21 دن اپنے اکارڈنگ آپ کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔